بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ صوفی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں وہ آپ کا محمد صوفی۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں یہ سی ڈی امپلائیز یونین کے جنرل سیکرٹری جناب عزت کمال پاشا صاحب۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ جناب کا ٹائم دے گا۔ آج پارٹ 2 کرنے ایک تو جناب سی ڈی اے مسئلے مسائل ہوں، لیکن انہیں پہلے وقت اللہ سن تھی ماشاء اللہ 10-15 سال یو کے بھی رہ کے آئے ہو، انہوں نے چیزیں بھی مطلب شیئر کر سا۔ یہ دسو کہ مزدور جڑا ہے پلاٹاں نے، میں ہر پارٹے جتنی بھی یونین ہے میں سارے کو کھنگالیا، مقصد کہ سارے کئی لوگ جاڑی ملتے ہیں کہیں یار سارے پلاٹ جڑے روکے ہوئے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پلاٹاں کی ذرا یہ تفصیل دس دو سارے ناظرین کو آسان دے لفظ۔ اور اگے تہاڈا ہن الیکشن بھی آ رہے ہیں، بڑی گہما گہمی، تو تسی کی امیداں لے کے جا رہے ہو اپنے امپلائیز دوستاں دے کول؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت بچاؤں گا کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور پوائنٹ پہ آتا ہوں، سب سے مین چیز پلاٹ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا بینیفٹ ہے مزدور کا، تنخواہ 15 دن میں ختم، پلاٹ 3-4 کروڑ روپے، اس سے بچی کی شادی، اس سے بڑھاپا سیکیور، بالکل 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 ٹھیک ہے جناب علی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈگڈگی سارے بجا رہے ہیں، بالکل میں کرا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تنظیم 70 کی دہائی کی بنی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو آپ مل رہے ہیں وہ زندگی میں پہلی بار الیکشن 2006 میں جیتے، تو 6 سے پیچھے پلاٹ ہوئے، ایک باری 3600 ہوئے ہیں، ایک باری 850 ہوئے، وہ ہم نے دیے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں، آفر لیٹر سے ہوئے ہیں، اور لوگ الحمدللہ آج کروڑ پتی بن گئے اس سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسئلہ کہاں ہے، جی قانون سازی اور پالیسی سازی۔ آپ لاسٹ ٹائم میرا انٹرویو کرنے آئے تھے، میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی، اور آپ کے چینل سے میں مزدور کو بتانا چاہتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب، چودھری یاسین صاحب، یہ 2 بندے ہیں جو 2006 کے بعد پلاٹوں کے کیس کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ دونوں ناکام ہے دینے میں۔ سمپل کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے۔ 6 کے بعد سے یہ دونوں ہیں، دونوں ایک نے 3 سال 3 ٹینیور لگا لیے، ایک نے 1 ٹینیور لگا لیا۔ ان کے کریڈٹ کے اوپر ایک بھرتی نہیں ہے، ایک پلاٹ نہیں ہے، ایک جینوئن پروموشن نہیں ہے، سی ڈی اے میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، سروس ریگولیشن کی اپ گریڈیشن نہیں ہے، سی ڈی اے کے مزدور کا کوئی بینیفٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں موٹا موٹا۔ سی ڈی اے کا مزدور کے پاس آپ مائک لے کے چلے جائیں، آپ کہیں جی مبارک ہو جی ہجتے جا رہے ہو، 1996 میں ہم نے کرا کے دی حج پالیسی، آپ مزدور سے کہیں جی مبارک ہو یار، سنیا ہے کہ سی ڈی اے اسپتال کی فری دوائیاں لے رہے ہو، علاج کرا رہے ہو، فرد کمال پاشا کی ڈیمانڈ پہ سی ڈی اے اسپتال بنا، جس کے اوپر آج سی ڈی اے کا مزدور دبئی اور اسپتال استعمال کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا جا رہا ہے، اور بڑا اچھا جا رہا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا جی، ویسے تو سوری میں گل کرتا ہوں 72 ڈاکٹریٹ ہوں، لیکن جیڑا سی ڈی اسپتال دا یار واقعی لیول ہے، میں یقین منسوخ کے جدو پڑھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے جس طرح پرائیویٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ اسپتال، بالکل۔ اب آپ دوسری خدا نہ خواستہ کو موت فوت آ جائے، قبر کفن دفن گاڑی چاہیے، H8 گریڈ یارڈ میرے والد صاحب کے ہاتھ کی ڈیمانڈ سے بنا ہوا ہے، پھر 1100 کوارٹر ہیں ہم نے پالیسی کے تحت بنوائے ہیں۔ مقصد صرف دیکھیں صوفی صاحب، آپ کا سوال کو میں راؤنڈ اپ کرتا ہوں، جی بات یہ ہے کہ 2006 کے بعد مزدور کو کتنے پلاٹ ملے؟ 0، ٹھیک ہے۔ امان اللہ بھی رہا، یاسین بھی رہا، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں غلط بیانی کرتے ہیں، دونوں مزدور کے سامنے فلاپ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پالیسی کا ایشو ہے، ہائی کورٹ پٹ رہی ہے پالیسی 2۔ یہ نعیم بخاری کو وہاں کھڑا کرتے ہیں، باہر اس کے ساتھ فوٹو سیشن کرتے ہیں، اندر جج ان کو عدالت میں گھسنے نہیں دیتا، اور تاریخ پڑ جاتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ چودھری یاسین صاحب مزدور سے بول رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ فائل کیبنٹ کے پاس گئی تھی، اور کیبنٹ نے وہ فائل پلاٹوں کی مزدور کی ریجیکٹ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پلاٹس دینے کے بجائے ہائی رائز بلڈنگز بناؤ، ٹھیک ہے، اس کے اندر فلیٹ لوگوں کو دو۔ او بھائی، ایک فرض کریں اگر 6000 پلاٹ ہے، ایک ملک پاکستان میں عمران خان نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، تو 500 گھر بھی نہیں بنا سکے، اتنا مشکل کام ہے۔ تو 6000 آپ فلیٹس بنائیں گے، وہ بھی اسلام آباد میں ہائی رائز، اتنی جگہ ہے آپ کے پاس، اتنا فنڈ ہے آپ کے پاس، یہ تو لالی پاپ۔ اور کیوں انہوں نے کہا کیبنٹ میں
کیونکہ کیبنٹ کے سامنے فائل گئی چودھری یاسین صاحب کی نااہلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو قانون ہے 5% پلاٹوں کا ریزیڈینشیل پالیسی وہ بیچ میں ہے ہی نہیں، تو کیبنٹ نے ریجیکٹ ہی کرنی ہے، ہائی کورٹ میں گئی پالیسی واضح کوئی نہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دی. لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، عذاب ہے کہ انلٹریٹ انکمپیٹنٹ، یعنی میں دوسرے لفظ سوری تہاڈی گل کرتا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے کہ یہ لالی پوپ ہی دتا جا رہا ہے. بس کئی مر گئے اس سوچ وچوں اور کئی جڑے مطلب وہ مر جانا اللہ پاک نے. میں کہتا ہوں سوگی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم کلمہ گو ہیں، بالکل ہم آپ کلمہ گو ہیں، میں کلمہ گو ہوں، اگر ان میں شرم حیا ہو، میں آپ کو ویڈیو دے دیتا ہوں، آپ جب چودھری یاسین صاحب سے ایک سوال کریں کہ جی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مزدوروں کا خیر خواہ ہوں، کیا تم نے الیکشن میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جیتنے کے 15 دن میں پلاٹ دوں گا؟ اگر میں نہ دے سکوں، سر سنو ویڈیوز ہیں، ہم تو اس باری لوگوں کو چلائیں گے نا. یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بے شرمی سے لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، ضمیر ان کا ملامت نہیں کرتا. اب مزدور کو 2 ہفتے کا بول کے آج CBA ختم ہونے کو ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ جی چیئرمین چینج ہو گئے گورنمنٹ. او بھائی چیئرمین گورنمنٹ کیا تھا؟ پالیسی CDA میں ہم نے دی ہے، پالیسی خود مختار ہے. جب آپ اپنی نااہلی نکمے پنے کو چھپانے کے لیے آپ مزدور سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے الیکشن کے شروع میں 2021 میں کہا تھا میں 15 دن میں پلاٹ دوں گا، میں نہ دے سکا تو میں دوبارہ تمہاری عدالت میں نہیں آؤں. چلو یہ ہو گیا اتنے جناب، وہ دیکھ لیا کہ 15 دن کے مطلب 3 سال پورے ہونے والے. ہوں تساں اگلے کی امیداں کی جڑا تسی مزدور دے کول جا رہے ہو؟ سوگی صاحب بڑی سمپل سی بات ہے. میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کے اندر اگر آپ یہ کہیں جی کہ تاحیات کی دیواریں ایسی رہیں گی، اس کی رینوویشن کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو پینٹ نہیں کریں گے، تاروں کی لک آفٹر نہیں کریں گے، اپنے گھر کی مینٹین کرنی پڑتی ہے تو خراب ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو بھائی ہم نے 2006 تک میرا والد اس کی لک آفٹر کرتا رہا، اس کی مینٹیننس کرتا رہا، اس کو پینٹ کرتا رہا، اس کو صاف کرتا رہا. یہ چور جب سے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں، آج CDA میں ساری مسنگ کیٹیگریز ہیں، لوگوں کی پروموشن نہیں ہوتی، ساری مسنگ کیٹیگریز ہیں، لوگوں کی پینشن نہیں بڑھتی، ساری مسنگ کیٹیگریز ہیں، لوگوں کو کوارٹر نہیں ملتے، ساری مسنگ کیٹیگریز ہیں، لوگ کو فائنینشیل بینیفٹ نہیں ملتا، پلاٹ کی کیٹیگری ابو نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر جو پچھلے 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادارے کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. میرا ایک ہی موٹو ہے، میں آپ کو بتا دوں، CDA کے مزدور کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاشا گروپ کامیاب ہوا، پڑھا لکھا آدمی ہوں، لٹریٹ آدمی ہوں، پالیسی سازی کروں گا CDA کے اندر. 92 سروس ریگولیشن کو ہر کیٹیگری کو ہم جو ان سے ہے وہ ریوائز کریں گے اور اپ گریڈ کریں گے. ادارے کے اندر کرپشن کو روکیں گے، ادارے کے اندر اپنے مزدور کو ہم یہ کہیں گے کہ نوکری کرو، عزت سے نوکری کرو اور اس کا حلال کرو، اس ادارے سے ماں کی طرح پیار کرو. اور مزدور کے پلاٹ جو یہ دونوں نہیں دے سکے وہ انشاءاللہ تعالی فرد کمال پاشا کی 5% ریزیڈینشیل پالیسی موجود ہے، اس کے تحت ہم دیں گے انشاءاللہ. کوارٹروں کو 1100 2006 میں بھی تھے جب ہم نے چھوڑے، آج بھی 1100 ہیں، اس کو ڈبل کریں گے انشاءاللہ. ملازمین کے بچوں کی بھرتی 6000 سے اوپر ویکینسی خالی پڑی ہوئی، یہ بہت بڑا ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ اس دن آپ کے انٹرویو میں بیٹھ کے خود بتا رہا ہے آپ کو کہ جی CDA کے اندر تو 6-7 ہزار پوسٹیں خالی، کیوں خالی ہیں؟ تم CBA اگر CBA ہو، پوسٹیں خالی ہیں، تم بچہ بھرتی نہیں کروا سکے تو تم فیل ہو، تم ناکام ہو اور تم نہیں ڈیلیور کر سکے. ہم ڈیلیور نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. انہوں نے خود کہا کہ جناب 6-7 ہزار ویکنسی خالی. 7,000 ہم نے CDA میں 4,500 بھرتی کروائی. اس بھرتی میں یاسین صاحب بھی آتے ہیں، شاکر زمان صاحب بھی آتے ہیں، خان اورنگزیب صاحب بھی آتے ہیں، یہ سارے لیڈر آتے ہیں. ہم نے ڈیلیور کیا جب ہمیں مزدور نے مینڈیٹ دیا. اب انشاءاللہ بات کلوز کرتا ہوں. ریفرینڈم 2024 جو چند مہینے دور ہے، انشاءاللہ CDA کا مزدور پاشا گروپ کو کامیاب کرے، ان ڈکوتنوں سے، ان ڈرامے بازوں سے نکلے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ CDA کے ایک غریب بندے کو محسوس ہوگا کہ اس کا والی وارث CDA میں فرد کمال پاشا کی صورت میں آ چکا.
بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی ہے فرد کمال پاشا صاحب کی، اور سوری مجھے فخر ہوتا ہے ویسے یہ مغل بھی دیکھتا مجھے فخر ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں بہت اچھی بات ہے، مجھے فخر ہوتا ہے صاحب سے آپ سے ان کی تھی پہچان تو وہی ہے نا۔ ہاں عزت کمال پاشا صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، پر ناظرین جو بھی خاص کر اس ادارے کے لوگ سن رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لوگ، یہ کوئی ضروری نہیں میں ساری یونین دکھا رہے ہیں، میرا یہ میرٹ پہ دے جی، میرٹ پہ ناظرین اس پروگرام کو ادھر کرتے ہیں ختم اور پارٹ 2 میں چلتے ہیں۔